السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ سامعین حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ آج سے میرے عزیزو ہمیں تاریخ اسلام سننی ہے۔ اسلام کی نشو و نما اور اس کی ترویج و اشاعت اس دن سے ہی شروع ہو چکی ہے جس دن سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے اس روئے زمین پر قدم رکھا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اسلام نام سے جس دین کو جانتے اور پہچانتے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ ہے۔ اسلام کی تاریخ سننے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے کے تمام حالات بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے جو زمین منتخب کیا اللہ رب العزت نے وہ عرب کی زمین ہے۔ عرب دنیا کے جغرافیہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی سچویشن جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سنگلاخ زمین ہے، صحرا، پانی کی قلت، یہ تمام چیزیں عرب میں موجود ہیں، لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس زمین کو منتخب کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو اگر میں اس تاریخ کی ابتدا کے لیے کہوں تو ظاہر سی بات ہے، کل ہم نے عرض کیا اسلام آدم علیہ السلام سے چلا، لیکن عرب کی سرزمین پر یہ دین ابراہیمی کے نام سے آیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا جب دنیا میں کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت پھیل چکی تھی، لوگوں میں کثرت سے اپنی عبادت کروانے کا رواج ہو چکا تھا۔ جیسے کہ نمرود کا زمانہ تھا، وہ طاقت و قوت کے بل بوتے اپنی عبادت کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا۔ اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے عراق بابل کے شہر میں، عراق کا ایک شہر بابل میں، اور وہاں سے آپ نے نور ہدایت کو منور کیا، ایک خدائے واحد کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آپ کی آبادی دشمن ہوئی، خاندان دشمن ہوا، بادشاہ دشمن ہوا، بدلے میں آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکل کر مصر چلے گئے۔ مصر کی سرزمین کو آپ نے اپنا جائے قیام بنایا، وہیں پر رہنے لگے۔ آپ کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، اولاد نہیں تھی برسوں تک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت میں بہت سارے لوگ تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کا ایک بادشاہ جو آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو نور ہدایت سے روشن کیا، پھر وہ آپ کی عزت و تکریم کیا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیاہ کر دیا۔ شروع سے میں تاریخ میں چل رہا ہوں، سب کو ذہن حاضر رکھنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ دوسرے نکاح میں آئیں، یہ بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور ہوا یہ کہ دو بیویاں ایک گھر میں رہیں، معاملات الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب معاملات بدلنے لگ گئے تو حضرت ہاجرہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اس ماں اور بیٹے کو الگ رکھا جائے اور پہلی بیوی کو الگ رکھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو مصر میں ہی چھوڑ دیے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ یہاں سے عرب کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ عرب کی سرزمین کو آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عرب میں بھی ساری زمین کا انتخاب نہیں، عرب کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو آج جہاں پر ہے وہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے، سینٹر میں واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کسی کا گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں۔
خانہ کعبہ پرانی شکل میں جو فرشتوں کا بنایا ہوا، آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا، نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا مٹی کی شکل میں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دے دیتے ہیں، بغیر چھت کا مکان تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، پھر دوبارہ آتے رہے جاتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب سن بلوغت کو پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو ہی باپ اور بیٹے نے مل کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی دیواریں اونچی کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کرتے تھے، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہو جاتا، جب آپ کے اترنے کا وقت ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس آبادی کو ہری بھری کر دے، شاد و آباد کر دے، اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل اور میوہ جات سے تو ان کو رزق عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جو بے آباد علاقہ تھا، اب سنیں تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بے آباد علاقہ، کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایک قبیلہ آیا جو تجارت کے لیے کہیں کا سفر کر رہا تھا، چونکہ وہاں پر زمزم کا کنواں بھی تھا۔ تاریخ میں آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا کنواں نکلا، اور وہ پانی کا سوتا چشمہ ایسا تھا کہ کنٹینیو جاری، بلکہ آج تک جاری ہے۔ تو ایک قبیلہ وہاں سے سفر کر رہا تھا جس کو قبیلہ بنو جرہم کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، وہاں کے پانی کی فراوانی کو دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیے اور وہیں رہ گئے، بس گئے۔ یہ پہلا قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد ہوا، قبیلہ بنو جرہم۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی بھی فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کی اولاد اب بڑھتی گئی۔ عرب سرزمین میں سب سے پہلی یہ نسل ہے، عرب کو آباد کرنے والی پہلی نسل اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ آپ آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ اب ان کی نسل اتنی بڑھتی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے نابت، ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت آئی۔ خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داریوں کا یہ سارا انتظام آپ کا تھا۔ چند دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے، خانہ کعبہ کی تولیت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کوئی بھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی بھی طرح کا برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ ننیحال کے تھے۔ تو کئی سالوں تک قبیلہ بنو جرہم کا خانہ کعبہ پر قبضہ باقی رہا، لیکن انہوں نے بدعنوانیاں شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کے پاس لوگ جو دور دور سے آتے تھے دنیا میں، حاجی، اس وقت بھی ہر سال حج ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان سے چڑھاوے لینا، ان سے زیادہ مانگ کرنا، یہ سب چیزیں ہونے لگیں۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تولیت اپنے ذمے لے لی۔ تولیت کہتے ہیں ذمہ داری، جس سے متولی کہا جاتا ہے، جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے، تولیت اسی کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داریاں۔ اب یہ زمانہ چلتا رہا۔ میں آپ کو پہلے یہ خاندانی معاملات بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہاں کے سیاسی حالات بھی بتاؤں، اور پھر مذہبی حالات بھی آپ کو بتاؤں، تاکہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، پس منظر کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان ایک شخص پیدا ہوئے جو آل اسماعیل میں بہت ہی معزز انسان تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت عدنان تک پہنچتا ہے۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ عدنان نے
مکہ مکرمہ کی ذمہ داریاں سنبھالی، اور اس کے بعد اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو تجارت کے لیے اور اپنے معیشت کے لیے، اپنے معاش کے لیے دور دور جانا پڑا، مکہ چھوڑ کر کے باہر جانا پڑا۔ آبادی بڑھتی چلی گئی مکہ مکرمہ کی، اور اس کے بعد زمانے کے صبح شام گردش لیل و نہار جس کو کہتے ہیں، آتے گئے ایسے کہ آل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ یا ان کی خدمت کا معاملہ خانہ کعبہ پر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ پھر کوئی دوسرا قبیلہ آیا، بنو خزاعہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اپنے حصے میں لے لی۔ اب جو اصل تاریخ شروع ہوتی ہے وہ میں بتانا آ رہا ہوں۔ تو برسوں برس اسی طرح سے گزرتے گئے، اور پھر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر تھا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں فہر نام ہے۔ فہر کا ایک لقب تھا قریش، اور یہیں سے قریش خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ قریش ان کا لقب تھا اور اصل نام تھا فہر بن غالب۔ تو حضرت فہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ہوئی، اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ سے انہوں نے شادی کی تو ایک خاتون ہے جو حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت کوشش میں لگی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا، شادی کے بعد تمہاری پیشانی پر کوئی چیز چمکتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے، پہلے میں دیکھا کرتی تھی، جس پر میں گرویدہ تھی میرے عزیزو، وہ چمک اور وہ نور کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کا نور نبوت تھا جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اور ان کے باپ حضرت عبداللہ تک آیا۔ پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے رہ رہے تھے، اور تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ درمیان میں جو یثرب علاقہ تھا، آج کا وہ مدینۃ المنورہ ہے، وہاں حضرت عبداللہ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ گئیں، کیونکہ یثرب جو علاقہ ہے اس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا۔ اس وقت انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا اور بیماریاں لگ گئی، اور آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا۔ اور پھر چند ماہ گزرے تھے، 6 مہینے کے بعد پورے عالم میں جو ایک عجیب کیفیت طاری تھی، عرب کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب حالات کیا تھے۔ حضرت آمنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اب پس منظر بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، دنیا میں کیا چل رہا تھا، اس وقت حالات کیسے تھے۔ اس کو میں ڈیوائیڈ کر کے اگر بتاؤں، سیاسی حالات اور مذہبی حالات۔ سیاسی حالات میں یعنی پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت اور تسلط، قبضہ زیادہ کس کا تھا؟ اس دور میں سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر۔ روم کی حکومت اور فارس کی حکومت، ان دونوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ سپر پاور طاقتیں تھیں۔ عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے، بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے۔ مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط، قبضہ، سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ 2 حکومتوں کا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن نئی جنگیں ہوتی تھیں۔ رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں، پرشین امپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں۔ اس آڑ میں 2 سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز چلتی رہتی تھیں۔ یہ حالات تھے سیاسی۔ عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی بس۔ لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے۔ یہ 2 طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں۔ اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو، 4 حصوں میں۔ فارس، جس کو آج پرشیا کہیں آپ، ایران جو آج کے دور کا ہے، اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں، بلند تھیں۔ پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین امپائر کہا جاتا ہے۔ مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں، یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے۔
ہمیشہ بتوں کی ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ، یعنی فارس کے لوگ۔ آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا، 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے یہ لوگ۔ اس طرح کئی بت کدے تھے، کئی آتش کدے تھے یہ فارس کے علاقے میں۔ یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی، جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے، جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے۔ یہ حالات پرشیا کے تھے۔ اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن امپائر ہے روم، یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد، اس زمانے میں بھی تھے پہلے سے بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا وہ روما میں زیادہ تھا، جو آج کا اٹلی ہے، یونان ہے اور جورجیا وغیرہ کے علاقے، آج یہ سب رومن امپائر کے انڈر میں تھے، اور یہاں عیسائی زیادہ تھے۔ لیکن ایسے عیسائی کہ اصل عیسائی دین کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ جو دین الہی تھا، اللہ کا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے، اس کو انہوں نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ مجسمے، اسٹیچو بنائے ہوئے تھے۔ مریم علیہ السلام، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے ساتھ میں پوجنا شروع کر دیا۔ تثلیث کا عقیدہ، ٹرائنیٹی جس کو یہ کہتے ہیں، 3 خداؤں کا تصور ان کے گھر میں رواج پا گیا تھا۔ پورے روما میں یہی تھا۔ ایک خدا کی عبادت یہاں بھی ختم تھی۔ 2 بڑی طاقتوں کے انڈر میں شرک اور بت پرستی اور کفر بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ یہاں اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً ناپید ہو چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کا عروج ہوا آسمانوں پر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو اٹھایا، وہ زمانہ بیت کر کے بھی 570 سال گزر رہے تھے۔ ان 570 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 570 سال کا زمانہ، اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ زمانہ فترت 2 نبیوں کے بیچ کے زمانے کو کہتے ہیں۔ اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے حالات اتنے گمبھیر تھے۔ پرشیا کے حالات میں نے بتایا، جگہ جگہ آگ کی پوجا، آگ کی پوجا، آگ کو ہی طاقتور مانا جاتا۔ اور روما میں تھا، عیسائی تو تھے لیکن ایسے کہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، مریم بھی خدا ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہیں اور وہ بھی خدا ہے، 3 خداؤں کی عبادت۔ اور اس کے علاوہ راہبوں کا، پادریوں کا حال تو یہ تھا، اللہ کی پناہ، وہاں کے جو عبادت خانے تھے، جو چرچ تھے، جو کلیسا تھے، وہ عبادت کے نہیں تھے، وہ عیاشیوں کے اڈے تھے۔ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں اور اچھا لگے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ کلیم صدیقی صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ رب و تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ انہیں غیب سے جلد مدد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ اگر ہمارے اس چینل پہ نئے جڑے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کے پاس اسی طرح کی تقریر اور بیانات ملتا رہے۔ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں، اچھا لگے تو ضرور اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ تھا نہیں، اگرچہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے لوگ تھے یہودی، ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، عربوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ یہ اس قدر کفر و شرک کے مینارے بلند تھے، اللہ کہنے والی قوم پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں تھی۔ ایک خدا کی عبادت کرنے والی مجموعی طور پر کوئی قوم آباد نہیں تھی۔ ایک قائد کے اندر، ایک امام کے پیچھے چلنے والی قوم کہیں نہیں تھی۔ ہر ایک نے اپنے خدا بنائے، کچھ لیڈروں کی پوجا، کچھ حکمرانوں کی عبادت، کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کرنے، عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا، مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ اس قدر گرے ہوئے حالات تھے کہ چوہے سے لے کر بلی تک، بلی سے لے کر سانپ بچھو تک کوئی خدا ہونے سے بچ نہیں سکا ان کے ہاتھوں میں، سب خدا بنا لیے۔
ان کثیر گمراہیوں کے حالات میں بتاؤ میرے عزیزو، مشیت ایزدی کو جلال آ ہی گیا، رب ذوالجلال کے رحمت میں جوش تلاطم آ ہی گیا۔ جب حالات اس قدر دیگرگو خراب تھے تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمانے فطرت کو ختم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل رہا تھا 570 سال گزر گئے، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حالات جب اس قدر خراب ہو گئے، رب ذوالجلال کی مشیت کو، اس کی رحمت کو جوش آیا، پھر مولا نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب کیا، اور پھر اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کرتے ہوئے عظیم خاندان قریش کو منتخب کیا۔ قریش کے خاندان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، بنو ہاشم سے عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر کو منتخب کیا، عبداللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے بطن کو منتخب کیا، اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا، نور نبوت کو ظاہر فرمایا۔ تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا، ایسی روشنی لا چکا ہے، ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے، یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات۔ اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا، یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا، سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے۔ اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتا دوں، عرب کی لوکیشن کیا ہے۔ عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے، عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور ایک حصہ خشکی سے ہے، سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں۔ ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم یہ آباد ہے، اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے، اور اس کے ایسٹ کی طرف مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین یہ آباد ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے۔ یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب، اور جو شمال کا حصہ ہے جو خشکی ہے یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے۔ اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے، آج بھی، اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں، آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں، 20 لاکھ پہاڑیاں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، پوری زمین سنگلاخ ہے۔ پہاڑیاں ایسی نہیں کہ نرم و نازک پہاڑیاں جس پر میوہ اگتے ہوں، بڑے بڑے درخت اگتے ہوں، نہیں، پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر۔ بعض پہاڑیاں تو ایسی ہیں جو آتش فشاں ہیں، یعنی جو شعلے اگلتی ہیں، آگ اگلتی ہوئے پہاڑیاں موجود ہیں۔ عرب کی سرزمین ان پہاڑیوں سے بھری ہوئی ہے، اور ندی کے نام پر کوئی ندی نہیں، پانی کی قلت بہت کثرت سے، اگرچہ 3 طرف سے سمندر ہے، لیکن زمین ایسی خشک ہے کہ عرب میں کوئی سرزمین پر سبزہ نہیں اگتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ بارش کا حال یہ ہے کہ سال میں اگر 2-4 دن آ گئی تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو باضابطہ موسم چل رہا ہے، وہاں موسم آیا ہی نہیں کرتا، کبھی بوندا باندی ہو گئی، یہ برسوں سے ہے۔ عرب کی سرزمین خشک ہے، اور ہوا اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے نہایت ہی گرم مانی جاتی ہے، گرم مانی جاتی ہے۔ آج اس سال ہم لوگوں نے حج کی سعادت جو حاصل کی، عرفات کے میدان میں 48 ڈگری چل رہی تھی گرمی، 48 ڈگری کی گرمی میں حاجیوں نے حج ادا کیا ہے۔ ہمارے یہاں 37 ڈگری 38 ڈگری آ جائے تو ہا ہو کرتے ہیں، اور ہم باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے، وہاں 48 ڈگری میں بغیر چھت کے حجاج کرام حج کرتے رہے۔ اسی لیے عربوں کی سرزمین جو ہے نہایت گرم مانی گئی ہے، سرزمین پتھریلی اور زمین سوکھی، سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، اوپر سے گرمی اتنی پھینکتا ہے سورج
चिलचिलाती हुई धूप, इस फिजा का असर तबीयत पर होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये वेदर बताने की ज़रूरत आज क्या है? ज़रूरत है। मौसम के एतबार से इंसानों की तबीयत में फ़र्क आता है। जैसा मौसम होता है इंसानों की तबीयत में असर पैदा होता है। ज़मीन का भी असर होता है, मिट्टी का असर होता है, मौसम का असर होता है। अरब में कसरत से पहाड़ियाँ, सख्त किस्म के पत्थर, आज की हाई टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े बिल्डोज़र लग जाते हैं, महीनों महीनों तक खोदते। अगर मैं बता दूँ, शाब अबी तालिब में जब 3 साल तक मक्का वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया था, सोशल बाइकाट, कभी भी हमला होने का अंदेशा रहता था कि लोग आकर के हुजूर को कत्ल न कर दें। रात के वक्त, क्योंकि अरब इतने दुश्मन थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत की बात कर रहा हूँ, ये रिवायत बीच में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जनाब अबू तालिब रात के वक्त जब हुजूर सो जाते थे तो उनको उठा करके दूसरी जगह सुलाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जगह ख़ास थी, हुजूर की जो चादर थी, उस जगह अपने बेटे को सुला देते थे और ये कहते हमारी नींद के वक्त में अगर कोई दुश्मन आकर हमला भी करे तो मोहम्मद पर हमला ना हो, मेरे बेटे पे हमला हो। ये कमाल की शफकत के साथ उन्होंने परवरिश की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपकी उम्र पाक 12 साल की थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जनाब अबू तालिब के साथ आप तिजारत के लिए निकले मुल्क शाम, क्योंकि ख़ानदानी मशगला था तिजारत। अबू तालिब साथ में लेकर के गए। ये वो टर्निंग पॉइंट है तारीख़ का कि बीच रास्ते में एक बुहैरा राहिब, एक ईसाई पादरी था, जहाँ पर यह काफ़िला रुका था। बुहैरा राहिब ने देख करके ही कहा, हादा सय्यदुल मुरसलीन, ये रसूलों का सरदार आया है। ईसाइयों ने पूछा तुम्हें कैसे पता? कहा मैंने इनको देखा है 12 साल की उम्र के, जब ये आ रहे थे रात के वक्त पहाड़ों के ऊपर से उतर रहे थे, मैंने देखा कि सारे पहाड़ सारे जितने भी दरख्त हैं वह इस 12 साला लड़के के लिए सजदे में गिरे हुए हैं। और मैंने देखा कि दिन में ये जब चलते हैं तो सूरज की रोशनी इन पर नहीं पड़ती, बादल का एक साया इनके ऊपर साया बनाए हुए चलता है, बादल का एक टुकड़ा साया बनाए हुए चलता है। ये बुहैरा राहिब ने अबू तालिब को बुलाकर पूछा ये कौन है? कहा मेरा भतीजा है। कहा मेरी एक बात सुन लो, अच्छा होगा कि तुम इनको मुल्क शाम मत ले जाना, वहाँ यहूदी हैं, वो इनके कत्ल के दर पे हो जाएंगे, क्योंकि वो इस इंतज़ार में है कि आखिरी नबी उनके ख़ानदान में पैदा होगा। ये तो तुम्हारे ख़ानदान का नसीबा है, अगर तुम ले जाओगे तो यहूदी कत्ल कर डालेंगे, तुम यहीं से इनको वापस मक्का ले जाओ। जनाब अबू तालिब घबरा गए, डर गए। कहा कि मैं अपने इस भतीजे को मुल्क शाम नहीं ले जाऊंगा। बीच रास्ते से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर वो मक्का वापस आए। ये वो बशारत थी, 40 साल के बाद हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, लेकिन ख़बरें तो 12 साल से ही मशहूर हो चुकी थी, ख़बरें हो चुकी थी। बुहैरा राहिब ने यह कहा। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत को अपनाते रहे। जब आपकी उम्र पाक 25 साल की थी तो मक्का मुकर्रमा की एक मुअज़्ज़ज़ खातून, बड़ी मालदार खातून थी, हज़रत खदीजा, जिनके 2 शोहरों का इंतकाल हो चुका था। अब वो किसी से शादी करने के मूड में कभी नहीं थी, लेकिन वो बड़ी मालदार थी। उन्होंने अपना माल तिजारत किसी को दे करके, इन्वेस्ट करवा करके तिजारत करवाती थी। जब उनको पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अमानतदार हैं, बड़े ही दयानतदार हैं, तो अपना माल उनको दिया और कहा कि तुम तिजारत करो और नफ़ा कमा करके ले आओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल तिजारत लेकर मुल्क शाम गए और इतना नफ़ा हुआ उस माल में। वापस जब आ रहे थे तो हज़रत खदीजा का एक ग़ुलाम मैसरा था। हज़रत खदीजा ने कहा था, मैसरा तुम हमेशा मोहम्मद पर नज़र रखना, देखते रहना ये कैसी कैसी तिजारत करते हैं, कितना नफ़ा करते हैं। इसीलिए नहीं कि खुर्द बुर्द होगा, इसलिए कि मदद के तौर पर। जब ये काफ़िला वापस मक्का आ रहा था, अब फिर टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। हज़रत खदीजा अपने घर के बाला खाने पर बैठ करके अपना नफ़ा शुदा काफ़िला जो मक्का में दाखिल हो रहा है उसको देखने के लिए बैठी हुई थी। बड़ा घर था, बड़ा महल था। जब वो ऊपर से नज़ारा कर रही थी, वहीं से देख करके वो गर्विदा हो गई कि इतनी दूर से देख रही थी, काफिला साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चेहरे मोहम्मद सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा था। हज़रत खदीजा कहती है मैंने चांद को भी इतना तेजी से चमकते नहीं देखा
جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا، حضرت خدیجہ کہتی ہیں عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے، آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون، عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو، خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد، نکاح مقرر ہونے کے بعد، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں، وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی بیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی۔ 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا۔ میرے آقا کی یہ دعا تھی، 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا، آج پوری دنیا شرق و غرب، شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب، شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرحب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے، سیرت مصطفیٰ کے بیان میں آپ نے تقریباً سن لیا ہے۔ تقریباً 13 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی، مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، کئی صحابہ کی یہاں پر شہادتیں ہوئی۔ یہاں پر حضرت سمیہ کا قتل ہوا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو یہاں پر مارا گیا، حضرت یاسر کو جلایا گیا، اور یہاں پر حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنا، حضرت خباب بن عرت، ان کے مسلے کیے گئے تھے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے آقا نے برداشت فرمائیں۔ 13 سال تک بلال حبشی کو تو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے، بدماش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں گھماتے۔ ان کا آقا جو امیہ تھا وہ آپ کے سینے پر گرم سل رکھتا، گرم ریت پر آپ کو سلایا جاتا۔ آج کی زمین پر آج بھی آپ مکہ میں جائیں، دوپہر کے وقت ایک منٹ آپ بغیر چپل کے کھڑے ہو کر کے دکھا دیں، اللہ کی پناہ آپ کے پیروں میں چھالے نہ آئیں تو بات کرنا، آپ کے پیروں میں آبلے نہ پڑ جائیں تو مجھ سے کہنا۔ لیکن وہ بلال حبشی کو پورا دن گرم ریت پر سلایا جاتا، پیٹ گل گئی تھی اور ان کے پیٹ سے گوشت نکل کر کے چربی میں تبدیل ہو گیا، چربی نکل گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوئے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان ظالموں کو آج صرف حضور کی جنگیں نظر آتی ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ مکہ والوں نے جو دہشت گردی کی تھی، جو آتنک مچایا تھا، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا، 13 سال برداشت کیے، سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا، حضور نے پتے کھائے، چمڑے ابال کر کھائے، سب برداشت کیا، پھر ہجرت بھی کیا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے اسلامی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، اور میرے دین کی بنیاد جہاں رکھی گئی وہ بہت بڑا کروڑوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑ سے بنایا ہوا چھپر کا ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، یہ پارلیمنٹ تھا میرے آقا کے۔ یہاں سے اسلام کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگ جوق در جوق اسلام لاتے رہے، اور اس کے بعد اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مدنی دور ہے حضور کا، یہ بڑے سنہرے ابواب میں لکھا گیا۔ وہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ انشاءاللہ العزیز کل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخری حالات اور پھر حکومت کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے بعد خلافت کا آغاز، جو خلافت کی تاریخ ہے، کیسے خلافت قائم ہوئی، کس طرح سے خلافت کے لیے معاملات آئے، انشاءاللہ تاریخ اسلام کی آگے کی اور بنیادیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا، میرے آقا کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری ہمت اب جواب دے رہی ہے، پسینے آ گئے، تھک گئے ہیں، سن کر کے ہو سکتا ہے کوئی نہ تھکے، بول کر کے میں نہ تھکتا ہوں، لیکن بات طبیعتوں کے تقاضے کی ہے۔ حضور کا ذکر ایسا ہے، میرے آقا کا ذکر ایسا ہے، جس پر کل میں نے جو شعر کہا تھا وہی آج کہتا ہوں، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے مولا، قرآن سنو، حیدر مولا۔